بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی ان کئی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے میں نے پچھلا ویلاگ کیا اور اس پر بہت سارے لوگوں کا مثبت منفی دونوں رد عمل آیا. ایک صاحب کو یہ اعتراض ہوا کہ میں نے اس کے اندر نواز شریف کی حمایت کیوں کی, یہ کیوں کہا. میں نے کوئی حمایت نہیں کی. میں نے سوال کیا تھا کہ نواز شریف پر جس الزام میں مقدمہ چلایا گیا تھا وہ الزام ثابت ہوا یا نہیں. عدالت میں مقدمہ پہلے چلایا گیا اور الزامات بعد میں لگائے گئے, اور یہ الزامات بہت شدید تھے, اور ان الزامات کے حوالے سے کہا گیا کہ والیوم 10 کھولا جائے گا. والیوم 10 نہیں کھولا گیا. 4 سال 4.5 سال عمران خان کے گزر گئے. پاناما لیکس کے حوالے سے وہ پہلے سے شور مچاتے رہے. نواز شریف کی دور حکومت میں شور مچایا, انہوں نے چور چور کا نعرہ لگایا. 4.5 سال میں وہ الزامات, وہ ثبوت وہ لے کر نہیں آئے کہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں اور اس طرح الٹی سیدھی باتیں نہ کرتے پھرا کریں. بہرحال یہ اس قسم کی چیزیں آتی رہیں گی اور مجھے برداشت کرنا ہوگی. اب عمران خان فائنل کال دے رہے ہیں. فائنل کال. عمران خان کی سیاست کا انحصار عدالت کے فیصلوں اور فوج کی حمایت پر ہوتا ہے. اب فوج کی حمایت ان کو مکمل طور پر حاصل نہیں ہے. وہ کبھی صوبہ سرحد میں پناہ لیتے ہیں, کبھی پنجاب میں. عدالت نے پنجاب ان کے حوالے کیا. عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کسی جمہوری طریقے سے نہیں گیا. ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت دیتی رہی. انہوں نے توہین کی جج کی, اور اس توہین پر کئی لوگوں کو اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا. یعنی یوسف رضا گیلانی بیچارے 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے, جبکہ انہوں نے عملاً زبان سے کسی قدم سے نہیں کی تھی توہین, صرف اس لیے کہ عدالت نے ایک ایسا غیر آئینی حکم ان کو دیا تھا جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا. یہ الزام لگا کر, اور جو لوگ کھلے عام منہ سے گالیاں دیں, دھمکیاں دیں اور کہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا, اچھا یوں ہوا, وہ دندناتے پھریں اور عدالت ان کی توہین کی سزا نہ دے, تو عدالت ایسے جج کس لائق ہے کہ ایک خاتون جج کو اس نے دھمکی دی, اس کی توہین کی, اور اس جج نے اس خاتون جج کی عزت کا کوئی پاس نہیں رکھا, کوئی پاس نہیں رکھا, اور اس وقت اس کی حمایت کر ڈالی. اب بھی اس کو اس نے 2 دن کی مہلت دی. یہ شرم کا مقام ہے عدالت کے لیے, توہین ہے. اب فائنل کال کے اوپر جو پوسٹر لگ رہے ہیں, جو تصویریں آ رہی ہیں, یعنی یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ایک فلم بنی یہودیوں کی, عیسائیوں کی, کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں اور سمندر جو ہے وہ 2 طرف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ فلمی منظر بنایا گیا. اس منظر کو عمران خان کو اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا, گویا وہ حضرت موسیٰ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے رسول کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام پیغمبر میرے بھائی ہیں, تو وہ ان کی توہین, اس جلیل القدر پیغمبر کی توہین. موسیٰ جسے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے عصا دیا, یہ کریں گے. ان کے ذہن میں بالکل زہریلا ذہن ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا
کہ اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، چیف جسٹس اطہر من اللہ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال یا لاہور ہائی کورٹ یا پرویز الہی یا پنکی پیرنی یا چمچے صحافی؟ میں تنقید کرتا ہوں نواز شریف پر بھی، شہباز شریف پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی، ان کی سیاسی باتوں پر، ان کے رویوں پر، ان کے حکمت۔ میں نے مفتاح اسماعیل پہ تنقید کی، وہ وزیر خزانہ تھے اور وقت نے ثابت کیا کہ ان کے معاملات غلط تھے حکومت کے میں نے، لیکن مفتاح اسماعیل کے معاملات پر پی ٹی آئی نے تنقید نہیں کی، ان کے معاملات پی ٹی آئی نے ان کو نشانہ نہیں بنایا، ان کا نشانہ شہباز شریف رہے۔ اگر پی ٹی آئی اس بات پر تنقید کرتی کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہوتے، لیکن تنقید یہ ہے کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اقتدار جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو اب کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس توہین رسالت کی جرم کی سزا سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو کھڑا کرنے سے کتنی توہین کر چکا ہے یہ شخص کہ مجھے پیغمبر کی طرح سمجھو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو ویسے ہی میں تم کو۔ یہ کیسی کیسی چیزیں باتیں کی ہیں اس نے، اس پہ کسی نے گرفت نہیں کی۔ طارق جمیل جیسا آدمی جھوٹی احادیث بیان کر کے لوگوں کے دل موہ لینے کی باتیں کرنے والا، جھوٹی احادیث، موضوع احادیث پر تقریر کرتا ہے، ثابت ہے، اور وہ بچائے گا اس عذاب سے۔ اس کو جو بھی ہے، نہ جج نہ اور کوئی۔ اچھا آپ کو یہ بتا دوں ایک اور چیز جس کا انکشاف ہوا، تاریخ کے جھروکوں میں جائیں پیچھے، قائد اعظم کے جیب میں کھوٹے سکے آئے۔ پنجاب جو یہ والا پنجاب ہے، مغربی پنجاب، یہ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن وہ سارے مسلمان کانگریس کے ساتھ تھے، اور وہ ڈر یہ تھا کہ یہ پنجاب پاکستان میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں کے جو مسلمان تھے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، قائد اعظم کے ساتھ تھے، تو یونینسٹ پارٹی تھی، اور میاں افتخار الدین اس کے بڑے لیڈر تھے۔ کمیونسٹ پارٹی بھی انہوں نے بنائی، پھر وہ انہی کے ساتھ رہے۔ میاں افتخار الدین ایک بہت بڑے سرمایہ دار تھے، اور انہوں نے کمیونزم کا ساتھ دیا۔ فیض احمد فیض اور پروگریسو پیپرز لمیٹڈ بنائی، تو انہوں نے آزاد پاکستان پارٹی بنائی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، آزاد پاکستان پارٹی، اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ اس کا جھنڈا کیسا تھا ملاحظہ کیجیے، کیسا رہا؟ پی ٹی آئی وہی چیز ہے، وہی کمیونزم، وہی سیکولرزم، وہی لادینیت، اسی کا تسلسل ہے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ دانستہ وہ جھنڈا بنایا گیا ہے اسی سیکولرزم کو لانے کے لیے، اسی لادینیت کو لانے کے لیے، اس لیے کہ اگر دین رہے گا اور پاکستان کا آئین رہے گا تو اس وقت تک جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے آئین کی دوسری ترمیم نے یہ کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ جھوٹے نبی کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ اور ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں مزید اس کی تشریح کروں گا، اور وہ تمام ویڈیوز اس کے ساتھ لنک کر دوں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ فائنل کال یقیناً انشاءاللہ تعالی اس طوفان بدتمیزی، اس سونامی تو ایک عذاب ہے،
تباہی ہے، بربادی ہے. تو اس شخص نے کہا میں سونامی لاؤں گا. تو سونامی آتے آتے، یہ تباہی بربادی آتے آتے ہمارے اوپر آ گئی. تو اب انشاءاللہ تعالی یہ اسلام آباد پہ یہ الغار کرنے تو آ رہے ہیں، یہ اسلام آباد پر بھی الغار کر رہے ہیں اور اسلام پر بھی الغار کر رہے ہیں. بدعقیدگی، ایک طرف بدعقیدگی، دوسری طرف لادینیت. اور جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عمر عطا بندیال ان کو نہیں بچا سکیں گے اللہ کے عذاب سے، وہاں سے ضمانت نہیں دلوا سکیں گے. اور مشتاق صاحب، سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا تھا کہ اصل خرابی ہمیں پتہ چلی اس وقت ٹرانسجنڈر ایکٹ کی، جب پی ٹی آئی نے اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کی صنف کا انتخاب دے دیا. تب ہمیں پتہ چلا. انہوں نے یہ کہا تھا، یہ تو اس ایکٹ کے تحت جو رولز بنے ہیں یہ وہ رولز ہیں جی، اور یہ رولز بنائے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے، اور یہ اتنے خوفناک رولز ہیں. نہیں، ایکٹ تو پاس ہوا تھا نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کی دور میں، لیکن یہ نون لیگ کا بل نہیں تھا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، یہ 4 سینیٹر نے مل کر بنایا تھا، اور چاروں پارٹیوں نے مل کر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کیا تھا. اور ایم کیو ایم نے اور باقی سیکولر پارٹیوں نے ان کی حمایت کی تھی. اور پھر جب میں امینڈمنٹس لایا، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میری امینڈمنٹس کی مخالفت پی ٹی آئی کی حکومت نے کی کہ یہ سب سے بہترین لا ہے، اس پہ مغرب اور امریکہ ہم سے خوش ہیں، اور آپ کے جو ترامیم ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں. کبھی یہ لوگ مہنگائی کے خلاف اکٹھے ہوئے، کبھی یہ لوگ کشمیر کے لیے اکٹھے ہوئے، کبھی یہ لوگ یہاں پہ غریب کے مفاد، جو صحت ہے، تعلیم ہے، جو بجلی کے بھاری بھرکم بل ہے، جو مہنگائی ہے، اس کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے خلاف کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. یہ جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں امریکی چھتری تلے اکٹھے ہوتے ہیں، یورپ کے چھتری تلے اکٹھے ہوتے ہیں، اور امریکہ اور یورپ کی خوشنودی کی دوڑ ان کے اندر لگی ہے، اس کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، امریکہ کے سامنے نمبر بنانے کے لیے، یورپ کے سامنے نمبر. تو یہ چاروں پارٹیوں کا کراس پارٹی بل تھا، چاروں پارٹیوں نے اس کو پاس کیا، اور پھر پی ٹی آئی نے اس کے یہ رولز بنائے. یہ رولز عمار خان یہ دنیا کو بتانے چاہیے کہ یہ اس ایکٹ سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ بنائے، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے فرسٹ ٹائم رجسٹریشن آف سی این آئی سی. یہ اس ایکٹ کے تحت رولز ہے. اپان دا ریسیٹ آف رجسٹریشن ڈاکومنٹ فار سی این آئی سی، نادرا شیل ایز ایپلیکیبل ایکاموڈیٹ سچ ریکویسٹ آف دا ایپلیکینٹ اکارڈنگ ٹو ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. اس کی اپنی چوائس ہے، اس کی، اور نادرا پابند ہے. جیسے ہی نادرا کو درخواست موصول ہوگی تو نادرا پابند ہوگا کہ جو شخص اس کو جو کہے کہ مجھے یہ رجسٹر کرو، نادرا پابند ہے کہ اس کو فوراً اس کے مطابق رجسٹر کرے گا. اس میں یہ جو کہا جاتا ہے نا ٹرانسجینڈر کی طرف سے کہ ہم تو ایکس کارڈ جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکس کارڈ نہیں لکھا گیا ہے، اس میں سی این آئی سی لکھا گیا ہے، سی این آئی سی لکھ. اور پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت کا کام کیا ہوگا. یہ آپ سن لیجئے ذرا. میں اس کی سچی بات یہ ہے کہ اردو ترجمہ نہیں کر سکتا، میں اس کے انگریزی پڑھ لیتا ہوں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کی اردو ترجمہ جو ہیں وہ اس کا لکھ کے آپ اسکرین پہ عوام کو پھر دکھا دیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے، ٹرانسجینڈر کون ہے؟ پورا مرد پوری عورت، پورا مرد پوری عورت. اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بایولوجیکل ساخت اور جسمانی ساخت کے غلرام وہ اپنی جنس جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، شناختی کارڈ حاصل کر سکتے. ان کے لیے جینڈر افرمنگ سروسز یعنی صنفی تصدیقی خدمات حکومت فراہم کرے گا. یہ صنفی تصدیقی خدمات کیا ہے؟ یہ میں انگریزی میں جو لکھا ہوا یہ پڑھ لیتا ہوں اور آپ اس کا ترجمہ اسکرین پہ عوام کو دکھا دیں. میں میرے منہ میں اور میرے زبان پہ اس کا ترجمہ سچی بات یہ ہے کہ نہیں آ سکتا. یہ آپ سن لیجئے. جینڈر افرمنگ سروسز انکلوڈ ہارمون تھراپی، سرجری، facial hair removal, intervention for the modification of speech and communication, behavioral adaptation such as genital locking or packing and chest binding as specified by the World Professional Association for Transgender Health. اب یہ ایسی خوفناک چیزیں ہیں کہ حکومت ٹرانسجینڈر کے لیے
یہ صنفی تصدیقی خدمات فراہم کرے گا جس کو میں اردو میں سنا نہیں سکتا پاکستانی عوام کو. یہ پی ٹی آئی نے کیا, یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے جی, یعنی بنانے میں بھی شامل ہیں سب. اور پھر پی ٹی آئی نے اتنے خوفناک اس کے جو رولز ہیں, جو اس ایکٹ کے تحت اس ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط بنتے ہیں, وہ اتنے خوفناک قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بنائیں. اور پھر اس کے دفاع کے لیے میرے مقابلے میں کھڑی تھی. جی جی بالکل. تو یہ سب قومی مجرم ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں ان صاحب کا جنہوں نے یہ انٹرویو لیا. تو بہرحال میں عوام کی معلومات کے لیے اس کو شامل کر رہا ہوں. اب آپ ایک اور چیز سن لیں کہ یہ شخص اپنے ساتھیوں کے مرنے پر ان کے جنازے میں نہیں جاتا. یہ موت سے خوف زدہ ہے. یہ فائنل کال میں خود اگر اس کو ڈر لگ جائے کہ یہ پٹے گا, یہ مر بھی سکتا ہے, تو یہ اس میں نہیں جائے گا. یہ بہت موت سے خوف زدہ ہے. اس کو موت کا اتنا خوف ہے کہ اپنے ساتھیوں کے جنازے میں نہیں جاتا. نئی ملک کے جنازے میں نہیں گیا, اسے تعزیت کرنے نہیں گیا, اپنی ماں کے جنازے میں نہیں گیا. ریکارڈ ہے. اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ جنازے میں گیا تو ملک الموت اسے وہیں پکڑ لے گا. تو یہ کسی کی تعزیت کے لیے بھی نہیں جاتا, اور اس کے منہ سے کبھی آپ نے تعزیتی الفاظ نہیں سنے ہوں گے, کبھی دعائے مغفرت نہیں سنی ہوگی. اللہ قوم کو ایسے عذابوں سے نجات دلائے اور ان لوگوں سے بھی نجات دلائے جو اس کی حمایت میں دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.